بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان صاحب نے اپنا ایک اور کارڈ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور باقاعدہ اب اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب دسمبر کے وقت سے یعنی مڈ آف دسمبر 14 دسمبر سے وہ پاکستان میں سول نافرمانی کی تحریک چلانے جا رہے ہیں۔ یہ سول نافرمانی کی تحریک ہوتی کیا ہے، یہ کیسے چلتی ہے، اس سے پہلے اس کا امپیکٹ کیا آیا، یہ چیزیں آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا ہے وہ آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا پیغام۔ ملک میں ڈکٹیٹرشپ قائم ہو چکی ہے۔ ریاستی دہشت گردی کے نتیجے میں نہتے سیاسی کارکنان پر گولیاں برسائی گئی اور پرامن سیاسی کارکنان کو شہید کیا گیا ہے۔ ہمارے سینکڑوں کارکنان لاپتہ ہیں۔ سپریم کورٹ کو اب اس کا نوٹس لے کر اپنا آئینی کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہم نے پہلے بھی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، لیکن عدالتوں کی جانب سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اور ملک اس نہج پر پہنچ گیا۔ ہم 13 دسمبر کو پشاور میں شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے عظیم الشان اجتماع منعقد کریں گے۔ اس اجتماع میں اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کو شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ میں 2 نکات پر 5 رکنی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے رہا ہوں۔ پہلا، انڈر ٹرائل سیاسی قیدیوں کی رہائی۔ دوسرا، 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی شفاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا قیام۔ ہماری مذاکراتی کمیٹی عمر ایوب خان، علی امین گنڈاپور، صاحبزادہ حامد رضا، سلمان اکرم راجہ اور اسد کیسر پر مشتمل ہوگی اور سٹیک ہولڈر سے مذاکرات کرے گی۔ اگر ان 2 مطالبات کو نہ مانا گیا تو 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی تحریک شروع کی جائے گی۔ اس تحریک کے نتائج کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی۔ سول نافرمانی کے نتیجے میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے اپیل کریں گے کہ وہ ترسیلات زر کو محدود کریں اور بائیکاٹ مہم چلائیں۔ اس تحریک کے دوسرے مرحلے میں اس سے آگے بھی جائیں گے۔ تو یہ تھی عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو 14 دسمبر سے وہ ملک میں سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے۔ اب یہ سول نافرمانی کی تحریک ہوتی کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے۔ تو اب یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو لیٹسٹ ہسٹری ہے اس کے اندر پچھلے 100 سال میں ایک سول نافرمانی تحریک اس خطے میں اور بھی چلی تھی۔ عمران خان صاحب نے 2014 میں ایک کوشش کی تھی، لیکن وہ بڑی چھوٹی سی کوشش تھی اور وہ بھی ختم ہو گئی۔ لیکن مہاتما گاندھی نے 1930 میں ایک سول نافرمانی کی تحریک انگریزوں کے خلاف چلائی تھی اور انگریز سرکار نے اس وقت کچھ ایسے قوانین متعارف کروائے تھے جس سے جو اس خطے کے لوگ تھے وہ بہت پریشان تھے۔ خاص طور پر انگریزوں نے نمک کے اوپر ایک ٹیکس لگا دیا تھا کہ نمک کے اوپر ٹیکس پے کرنا پڑے گا عام آدمی کو، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنا نمک بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ تو اس پر گاندھی جی نے 12 مارچ 1930 کو سالٹ مارچ کیا تھا۔ مہاتما گاندھی نے یہ مارچ جب شروع کیا تھا تو ان کے ساتھ 78 ساتھی تھے، یعنی 78 لوگوں کے ساتھ مل کر انہوں نے اپنا مارچ شروع کیا اور سمندر کی جانب وہ چل پڑے تھے۔ 24 دنوں میں وہ سمندر تک پہنچے اور سمندر کے پانی میں انہوں نے خود کو نہلایا اور پیغام دیا پورے بھارت کو کہ آپ مفت میں نمک حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ نارملی پوری دنیا کے اندر استعمال کی جاتی ہے، کئی صدیوں پرانی اس کی تحریک ہے۔ یہ نان وائلنٹ ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر کسی قسم کا تشدد کا عنصر نہیں ہوتا۔ اس میں طریقہ کار یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ حکومت کو مجبور کیا جائے ایسی چیزوں سے کہ وہ اپنے فیصلے بدلنے پر تیار ہو جائے، یا حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جائے طاقت کے استعمال کے بغیر۔ یعنی اس میں تشدد کا کوئی عنصر نہیں ہوتا اور اس میں کوئی بھی قانون بریک نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو یہ ہوتی ہے سول نافرمانی کی تحریک۔ دیکھیں، عمران خان صاحب نے حکومت کو پورا موقع فراہم کیا کہ آپ ہمیں اس معاملے میں انصاف فراہم کریں، لیکن حکومت ایسا نہیں چاہتی۔ اب دیکھیں، پاکستانی جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں اور جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، اب عمران خان صاحب کی یہ جو اپیل ہے، کیا اس کے اوپر کامیابی ہوتی ہے اور لوگ اس پر لبیک کہتے ہیں تو حکومت کے لیے بہت بڑی مصیبت بن جائے گی یہ۔ تو کیا حکومت اس کا بوجھ اٹھا پائے گی؟ دوسری اہم خبر یہ ہے کہ 4-5 دنوں سے ملک میں عسکری پروڈکٹس کے بائیکاٹ کی مہم چل پڑی ہے۔ کل محمد حنیف ہیں BBC کے صحافی، انہوں نے ایک تحریر لکھی تھی کہ اتنا بھی بندوقیں مت سامنے لے کر آؤ کہ عوام کا خوف ہی ختم ہو جائے، پھر اگلی باری عوام کے سامنے بندوقوں کی جگہ کیا لے کر آؤ گے۔ تو اب اس حکومت کی وجہ سے اس قدر خوف اور عزت ختم ہو چکی ہے عوام میں کہ عوام اب ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے پر اتر آئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جب تک ادارے کی جانب سے یہ جواب نہیں آتا کہ گولی کیوں چلائی، اس وقت تک ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ یہ ساری تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ جو پروڈکٹس یہاں پر موجود ہیں وہ سب ادارے کی ملکیت ہیں۔ تو یہاں پر عوام نے ان کا بائیکاٹ شروع کر دیا ہے، جبکہ خاص کر فوجی فرٹیلائزرز کا بھی بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر ایک زمانہ تھا کہ ہم اسرائیل کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرتے تھے تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچے، لیکن آج کیا وقت آ چکا ہے کہ پاکستانی اپنے ہی ادارے کے بائیکاٹ کر رہے ہیں تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچے
اور وہ اس کا جواب دے کہ آخر انہوں نے گولی کیوں چلائی۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ابھی تک عمران خان صاحب کی جانب سے یا پی ٹی آئی کی جانب سے ان پروڈکٹس کے بائیکاٹ کا کوئی بھی اعلان سامنے نہیں آیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آگے چل کر پی ٹی آئی ان پروڈکٹس کے بائیکاٹ کا اعلان کرتی ہے یا نہیں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کے لیے اپڈیٹڈ ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔